دیکھیے شب قدر کی رات تو ایک ایسی رات ہے جو سب کو منانا ہے، ہر انسان اس کے ثمرات اور فوائد اٹھا سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، یاد ہے یہ سب کے لیے، اور یہ بڑی افضل رات ہے، یاد ہے۔ اب اس کو کیسے منائیں؟ پہلے جان لیں شب قدر رمضان کی آخری عشرے کی آڈ نائٹ میں سے ایک نائٹ ہے، تاخ رات اس کو کہتے ہیں، تاخ اور جفت، آڈ اینڈ ایون، تو آڈ نائٹس 21، 23، 25، 27، 29 اپنے علاقے کی جو تاریخیں ہیں ان تاریخوں میں سب سے پہلے تو آپ کو پلان کرنا ہے کہ آپ جاگ کر عبادت کریں، اور رات شروع ہوتی ہے مغرب سے اور ختم ہوتی ہے فجر کے طلوع ہونے سے، ٹھیک، تو لہٰذا مغرب سے لے کر آپ کو پورا فجر تک ٹائم ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بھی رات رہی تو مغرب اگر 7 بجے بھی کسی علاقے میں ہو رہی ہے تو فجر ظاہر سی بات ہے 4:30 بجے تک وہاں شروع ہوتی ہے فجر کا وقت، تو کم از کم آپ کو کچھ نہیں تو ایک 9 گھنٹے کا ٹائم تو کم از کم ملتا ہے۔ یہ 9 آورز 10 آورز مختلف علاقوں میں اور بھی بھرا چھوٹی اور بڑی راتیں ہوتی ہیں، اس کو منانا ہے۔ شروعات مغرب ہے تو ظاہر سے مغرب میں تو آپ اگر رمضان ہے تو اگر روزے سے ہے تو روزہ آپ کھولیں گے، جو روزے سے نہیں ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، عورتیں ہیں جو ناپاک ہیں، وہ لوگ روزہ اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک۔ مغرب آپ کی نماز پڑھیں گے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے آپ کھانا وغیرہ کھا لیں، اس کے بعد آپ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں۔ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو آپ کثرت سے پڑھیں اس رات میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تلاوت قرآن کے علاوہ آپ نماز قائم کریں، نماز کے اندر بھی آپ قرآن پڑھیں، تو جتنا ہو سکتا ہے آپ نمازیں ادا کریں۔ نمازیں ادا کرنے کے علاوہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، کثرت سے دعا کریں، یا ہو سکتا ہے آپ صدقات اور خیرات کرنا چاہتے اس رات میں آپ صدقات اور خیرات بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ استغفار کیجیے، اپنی معافی کے لیے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ تمام کام آپ فجر تک کر سکتے ہیں، تو نماز، تلاوت قرآن، خاص دعا، عام دعا، مغفرت کی دعائیں آپ کثرت سے کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں عبادت میں آتی ہیں۔ اسی طرح بچے بھی ظاہر سی بات ہے نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن آتا تو قرآن پڑھیں، اچھا قرآن نہیں آتا تو آپ سن بھی سکتے ہیں، بہرحال جیسے امام کے پیچھے سنتے تو یہاں، اور تراویح وغیرہ بھی ظاہر سے عشاء کے بعد ہوں گی، تو مغرب کے بعد آپ نے کھانا وغیرہ کھایا، تراویح کے بعد 10 بجے تک ٹائم آپ کا ویسے ہی چلا جاتا ہے، گھر پر آنے کے بعد آپ تھوڑا سا فریش ہو جائے، اس کے بعد دعائیں ہیں، تلاوت قرآن ہے، قیام ہے مطلب رات کی نماز ہے، اس کے بعد دعا، اذکار، استغفار، یہ ساری چیزیں آپ کرنے تک صبح انشاءاللہ عزیز ہو جاتی ہے، تمام کام کر سکتے ہیں۔ وہ عورتیں جو پاکیزہ حالت میں نماز نہیں پڑھتی ہے وہ عورتیں بھی اس راتوں کا فائدہ اٹھا سکتی ہے، وہ نماز اور تلاوت قرآن چھوڑ کر سب کر سکتی ہے، قرآن چڑھ رہا ہے تو وہ سن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے دعا کر سکتی ہے اللہم انک عفو، یہ دعا سے ممانعت نہیں، اس کے علاوہ مغفرت کی دعائیں کر سکتی ہے، اس کے علاوہ عام دعائیں کر سکتی ہے، اور تمام وہ لوگ جو اس رات کو جاگ کر منا رہے ہیں ان کو سپورٹ کر سکتی ہے اپنے طرف سے، جیسا کہ آج تم بچوں کو سنبھال لو، کل میں سنبھال لیتی، کھانا تم آج بنا لو، فلاں تم، مطلب پول بنانا بولتے ہیں اس کو، ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے سب لوگ مل کر ایک عمل کریں، ہوتا ہے نا عورتوں کو کھانا بنانا ہے، سحر کی تیاری کرنا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، پول بنا لے، تھوڑی دیر یہ دیکھ لے، تھوڑی دیر وہ دیکھ لے، جیسا جو عورتیں نماز قرآن نہیں کر سکتی وہ دنوں میں تو دوسروں کے بچوں کو دیکھنے کے ساتھ ذکر تو ایسے ہی ہو جاتا، بچوں کو سنبھالتے بھی ہو جاتا، کھلاتے بھی ہو سکتا، ٹھیک، تو ایسی پول بنا کے ایک دوسرے کو بہرحال ہم سہولت دے سکتے ہیں۔ تو سب کو اس رات کو منانا ہے، منانے سے مراد جاگنا ہے۔ اچھا کوئی مجبور ہے، مسافر ہے، بیمار ہے، تنگ دست ہے، بدحال ہے اور صبح کام کرنا ہے، وہ اس کو رات نہیں جا سکتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث وہ یاد رکھیں، جو شخص رات میں عشاء پڑھ کے سو جائے اس نیت سے کہ فجر میں اٹھیں گا اس کو ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو مجبور لوگ شب قدر میں بھی رات کی عبادت کا ثواب اس سے لے، نیت تو ہے لیکن حالات نہیں ہے، تو لہٰذا سو جائے، انشاءاللہ فجر میں اٹھیں ان کو اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، مخصوص اذکار جو ایک دعا ثابت ہے اس کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اور عام دعاؤں کے ذریعے اس رات کو گزار سکتے ہیں، چاہے تو آپ صدقہ اور خیرات بھی اس رات میں مخصوص طور سے کر سکتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، رمضان کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 283 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے، گناہ اور معصیت سے اپنے زندگی کو یا گناہ اور معصیت کو چھوڑ دینا، یا گناہ اور معصیت کی زندگی بھی جو چل رہے تھے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، خشیت سے اس راستے کو چھوڑ کر واپس پلٹ جانا، مطلب جو گناہ کی زندگی میں ہم تھے اس گناہ کی زندگی کو چھوڑ دینا، یہ تقوی یاد رکھ، اور وہ اس لیے کہ صرف اللہ کے ڈر سے۔ تو بہرحال تقوی اختیار کرنا یا تقوی اس کا مقصد یاد رکھیے۔ تو روزے ہم پر فرض کیے گئے، تو روزوں کا مقصد یہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے اس فرض روزوں کو رمضان کا مہینہ انتخاب کیا،
جو کہ کیلنڈر کے اعتبار سے اگر 1 2 3 4 کو اگر محرم سے شروع کرے تو 9th منتھ ہوتا ہے ایک طرح سے بہرحال. تو اس کا مقصد تقوی یاد رکھیں. لیکن ہمارے زندگی میں دن آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، مطلب یہ مہینہ آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس مہینے میں سے وہ تبدیلی، وہ فائدہ ہم کو نہیں ہو رہا ہے جو اس کا مقصد تھا. ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کو جاننے کی ہمیں ضرورت ہے. ایکچولی ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ ہم لوگ تقوی اختیار کر کے اپنے لائف کو چینج کر دے رہے ہیں. فار ایگزامپل جیسا کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ رمضان سے پہلے میری زندگی ایسی تھی، اب مجھے اس زندگی کو چینج کرنا ہے، زندگی کو تبدیل کرنا ہے، مطلب اس کو فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. اس کی ایک اہم وجہ ہے جو میرے اپنے جس کو کہیں گے تجربے سے میں نے سیکھا، وہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو اتنا سیریس نہیں لیا، اس کو ایک رسمی طور سے سیریس لیا. رسمی طور سے مطلب یہ کہ جیسا ایک مثال دے رہا ہوں، عید آ رہی ہے تو قربانی کرنا پڑے گا. کیوں وہ ہم کو نہیں پتا، فائدے کیا ہے ہم کو نہیں پتا، مطلب کیسے کرنا ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی آ کے آؤٹ سورس کر دیں گے وہ کر دیں گا. یہ آج کل تو ایسا ہوتا ہے وہ جانور کہیں آتا ہے کہیں ذبح ہوتا ہے، بس وہ گوشت بھی کبھی نہیں آتا، اب اس کو دے وہیں بانٹ دو، سب کر دو. ایک طرح سے ٹھیک ہے، میں اگر مصروف ہوں، میرے ملک میں نہیں ہے، سہولت الگ بات ہے، لیکن سب کچھ ہوتے ہم کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم کو ایک رسمی طور سے کر دینا. کتنا میں بکری داری مطلب 3000 4000 5000 کا خرچہ، 10000 کا اپنا جانور اگر کوئی کرا، 15000 کا بکرا لے لیا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن اس کے حقیقی جو بینیفٹس ہونا چاہیے تھے کہ عید آئی، بقرعید آئی، تو وہ قربانی کو یاد کرنا ہے، جو قربانی ایکچولی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے دی تھی. خود ابراہیم علیہ السلام نے، ان کی بیوی حاجر علیہ السلام نے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے، اور دیگر ان کے افراد خاندان نے. تو ہم وہ بھول گئے، تو نتیجتاً صرف ہم کو وہ رسمی قربانی یاد رہے. لیکن وہ قربانی دینے کے بعد بھی ہم اپنے ایگو کی، لوگوں سے حسد کی، اپنے برائیوں کی قربانی مطلب اس کو ختم نہیں کر رہے، صرف ایک قربانی رسمی ہو جا رہی ہے. تو ویسے ہی رمضان بھی آ رہا ہے، تقویٰ اس کا مقصد ہے. اب تقویٰ چھوڑ کے باقی سب گین کر رہے ہیں ہم لوگ، اور تقویٰ گین نہیں ہو رہا ہے، رسمی طور سے منا لے رہے ہیں کہ بھائی اب رمضان آ گیا تو اب تو نماز پڑھنا ہی پڑیں گے. یہ نہیں سوچ رہا کہ رمضان آ گیا تو مجھے ایک موقع ہے کہ اب لائف کو چینج کر دوں جو اب تک نہیں کر پایا تھا، اور بھی اللہ کے ڈر سے. یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی خشیت سے ہم لوگ گناہوں اور معصیت کی زندگی چھوڑے، تو وہ ہم کبھی بھی اڈاپٹ نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہم رسمی طور سے رمضان کو منا رہے ہیں، کسٹمری طور سے آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے. پھر رمضان جب آ رہا ہے تو تقویٰ یا اس کی پلاننگ چھوڑ کر دوسری دیگر ساری پلاننگ ہماری ہو رہی. اللہ ہم پہ رحم کرے، رمضان آ رہا ہے تو ہم کو لگ رہا ہے شاپنگ کا سیزن آ رہا ہے، کھانے کا سیزن آ رہا ہے، ڈائٹنگ کا سیزن آ رہا ہے نا. کچھ لوگ جو صحت بہت ہو گیا رمضان آ چلو اچھا ویٹ کم ہو جائے گا. دیکھیے روزے میں ویٹ کم ہو سکتا ہے، لیکن روزہ اللہ کے لیے عبادت ہے، تقویٰ اس کا مقصد ہے. ویٹ اگر لاس ہو تو ٹھیک، ویٹ گین ہو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، اصل مقصد پورا ہونا ہے. تو کسی کے لیے شاپنگ کا ٹائم آ جا رہا ہے، کپڑے وغیرہ لینا ہے، کسی کے لیے جو ہے گھر کو چینج کرنے کا موسم آ جا رہا ہے، اور کسی کے لیے جو ہے کھانے پینے کا موسم آ رہا ہے، کسی کے لیے ڈائٹنگ کا موسم آ رہا ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ مہینہ ہے تو مجھے گناہوں سے تھوڑے دن رک جانا پڑے گا، کوئی جھوٹ بولنے سے رک جا رہا ہے 1 مہینہ. لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ رمضان اب آ رہا ہے تو کچھ میری ڈائری ہے جس میں میں پلان کروں، اور پلان کر کے اپنی لائف میں کیا برائیاں اس کو کیسے چینج کر سکتا ہوں، 30 ڈیز میں اپنے باڈی کو اور اپنے مائنڈ کو کیسے ٹرین کر سکتا ہوں، تاکہ اس کے بعد کے آنے والا 11 مہینے اور لائف لانگ یہ چینجز، یہ افیکٹ میرے اندر نظر آئے. تو یہ ٹریننگ کا موسم ہے، یاد رکھیں. اور اللہ رب العزت نے یہ ہم کو دیا، 2 دن کی، 3 دن کی، 4 دن کی، 10 دن کی ٹریننگ انسان کو لائف ٹائم وہ چیزوں کو یاد رکھوا دیتی ہے. جو لوگ میکینیکل فیلڈ سے، آپ نے کسی گاڑی آئی، نیا انجن آیا، اس میں آپ نے گیا، 1 دن کی کمپنی نے ٹریننگ رکھی، آپ نے نیا انجن کیسا کھولتے فٹ کرنا سیکھ لیا، لائف لانگ وہ انجن کو آپ فٹ کریں گے اور کھولیں گے. حتیٰ کہ وہ ہونے کے بعد آپ کہیں گے 1960 کی گاڑیوں میں ہی ہوتا تھا، 1970 کی گاڑیوں میں ہوتا تھا، 1980 کی گاڑی میں ہوتا تھا، 90 کی گاڑیوں میں یہ آتا ہے، 2000 کی گاڑی میں یہ آیا، اب تو اس میں یہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، یہ نہیں رہا، وہ نہیں رہا، مطلب اس لیول تک چلے جاتے ہیں لوگ. اتنا یاد ہوتا ہے. لیکن رمضان 1 مہینہ ٹریننگ کا موسم ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے، لیکن ٹریننگ ہوتی ہی نیکسٹ ڈے سے ہم پھر 0 سے چالو ہو جا رہے ہیں. تو گویا ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا. تو تقویٰ اختیار کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو ہم تیار کریں کہ رمضان آ رہا ہے اور مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، رمضان آ رہا ہے اور مجھے تقویٰ اختیار کرنا ہے، رمضان آ رہا ہے اور مجھے اس کے حقیقی فائدے اٹھانا ہے، ساتھ میں سارے دوسرے فائدے بھی اٹھاؤں گا. خریداری بھی ہوں گی انشاءاللہ، کھائیں گے پیئیں گی بھی، ڈائٹنگ بھی ہو جائیں گی، اور یہ بھی ہو جائیں گا، وہ بھی ہو جائیں گا، جو ہوتا ہے بہرحال لوگوں کا الگ الگ چیزیں لوگ کرتے ہیں، سب ہو جائیں گا. لیکن اصل چیز ہے میں تقویٰ اختیار کروں گا. تو اس کی ایک ڈائری، اس کا ایک شیڈول، اس کی ایک پلاننگ، اس کی ایک تیاری ہونا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے تو میرے سفر وغیرہ میں کیا کمی کر سکتا ہوں، رمضان آ رہا ہے تو میری بیماری اگر ہے تو اس کو کیسے میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں ڈاکٹر سے، اپنا کھانے کا ٹائم ٹیبل، اپنے دواؤں کا ٹائم ٹیبل کیسے چینج کر سکتا ہوں، کیا میرے لیے پاسبل ہے یا نہیں ہے رمضان روزے رکھنا، یہ سب کی پلاننگ ہونا چاہیے. میں کیسے ریڈی ہوں اس کے لیے، وہ پلاننگ ہونا چاہیے. تو بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے پاس یہ پلاننگ نہیں ہے. دیگر ساری پلاننگز کے لیے بڑی بڑی پلاننگز، لوگ ایکسٹرا کما رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے خرچ کرنا ہے، یہ نہیں کما رہے کہ صدقہ دینا اور زکوٰۃ دینا ہے، خرچ کرنا ہے. لوگ بچوں کی تیاریاں شروع ہو جا رہی کہ عید آ رہی تو نئے کپڑے لینا ہے، کیونکہ ان کو بتایا نہیں جا رہا کہ عید کا مقصد نئے کپڑے کبھی بھی نہیں تھا. عید تو اس کی ہے ہی نہیں جس نے نیا کپڑا پہنا، عید اس کے جس نے رمضان میں تقویٰ اختیار کیا، جس نے اپنے گناہوں کو دھو دیا.
جس نے اپنی زندگی کو نیا کر کے بدل دیا، نہ کہ وہ کے کپڑے بدل دیے. مطلب انسان کپڑے کتنے بدلے، دل اندر اتنا ہی خراب اور غلیظ اور خراب ہے، کیا کریں گا کپڑا، ہے نا. تو بہرحال وہ چینج آنا چاہیے. وہ چیز نظر نہیں آ رہی. گھر میں خواتین کی تیاری الگ ہے، مردوں کی تیاری الگ ہے. کمانے والوں کی تیاری الگ ہے، رکا میں جو گھر میں کماتے ہیں ان کی تیاری الگ ہے. ہر آدمی صرف عجیب و غریب تیاری میں لگا، لیکن رمضان میں تقوی اختیار کرنے کی پلاننگ نہیں کہ میرے میں یہ گناہ اور معصیت ہے، 30 ڈیز میں یہ چیزوں کو انشاءاللہ چھوڑ دوں گا. میری نمازوں میں کوتاہی تھی، انشاءاللہ نمازیں ہو جائیں گی، میں اضافی نمازوں کو پلاننگ کروں گا. میں تلاوت قرآن کم کرتا تھا رمضان میں، عادت ڈالی میں اتنا اضافہ کروں گا. ذکر و اذکار میرا کم تھا، میں نے عادت ڈالی ایک مہینے میں ذکر و اذکار میں لگ جاؤں گا. اب میں نے فلاں کیا، اپنی ایگو کو، جھوٹ بولنے کو، زبان کی احتیاط کی، آنکھوں سے احتیاط کی، کان سے احتیاط کی، مال خرچ کرنے میں احتیاط کی، اچھی چیزوں کو سنا، بری چیزوں کو نہیں سنا. یہ ساری چیزیں اب میرے لائف لانگ امپلیمنٹ ہو، اس کا میرا کوئی پلان نہیں. تو نتیجہ تو رمضان ہر سال آ رہا ہے، ٹریننگ ہر سال مل رہی ہے. پھر آدمی ٹریننگ 0 سے شروع کر رہا ہے، جو بھی لیول تک پہنچ رہا ہے سمجھ لو. اگر 1 to 10 کا اگر لے لے تو 5 6 7 8 تک کوئی پہنچ جا رہا ہے، ایکسیلنس کے درجے تک 9 تک پہنچ جا رہا ہے. 10 یقیناً ناممکن جیسی بات ہے وہاں تک پہنچنا، ایکسیلنس تک پہنچ جا رہا ہے. لیکن جیسے رمضان ختم ہوتا سیکنڈ ڈے پھر 0. 30 ڈیز کی فجر ہوئی، اگر 29 کا رمضان تھا تو 30 بس سمجھے 38 ڈے، مطلب پہلا جو تاریخ آتی ہے اس کے بعد کی مہینے کی فجر غائب. مطلب ایک ہی ہو. ارے وہ فجر تو سیکنڈ ڈے آتی ہے، ایک طرح سے ہوتی ہے. وہ رات جو مغرب چالو ہوتی ہے نا، اس مغرب میں لوگ غائب ہوتے ہیں. زیادہ زیادہ 29 تک آئیں گے، چونکہ چاند دکھا نہیں دکھا دونوں چیزیں ہو سکتی ہے. اس کا ہے تو پکا مغرب نہیں پڑھنا اپنے کو، تو مغرب غائب، عشاء غائب. تو 0 سے ہم پہنچے ایکسیلنس کے درجے تک، سیٹسفیکٹری لیول تک، گڈ لیول تک. لیکن اس کا سیکنڈ ڈے پھر 0 ہوگا، پھر لائف 0، پھر رمضان آیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. 0 سے ہم پہنچے 5 6 7 8 9 تک، ٹھیک ہے. اس کے بعد رمضان چلا گا، تھوڑی کمزوری آنا شروع ہوئی، تھوڑی 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 تھوڑی. تو پھر اگلے رمضان تک 5 تک بچے ہوئے تھے ہم لوگ، پھر شروع ہوا 5 سے ہم، تو 6 7 8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 ایسا جا رہے. پھر رمضان ختم ہوا، پھر تھوڑے کم ہو گئے، پھر 6 تک آ گئے. لیکن ختم نہیں ہوا برا. پھر اگلے رمضان 6 سے شروع ہوئے، 7 8 9 اور پھر 1، پھر ایسا اس کا معنی تھا، یہ تھا کرنے کا. تو بہرحال ہم نے اس کو بھول گیا. تو رمضان آ رہا ہے، زندگی میں سے جا رہا ہے، چینج نہیں لا پا رہا ہے. لوگ بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں، کبھی تعجب کر رہے ہیں، کبھی ہنس رہے ہیں، کبھی سوچ رہے ہیں ایسی بھی قوم ہے جو ایسا ایسا کرتی ہے. مطلب ہر قوم کے اندر ایسے ریچولز ابھی باقی ہے، رسومات باقی ہے. ہم نے بھی وہ رسم لے لی کہ بس مجھے اچھا انسان بننا ہے رمضان میں. لیکن وہ اچھا انسان صرف رمضان میں ہی رہنا ہے، رمضان کے بعد مجھے اپنے آپ کو کنٹینیو نہیں کرنا. یہ طے کر کے ہم نے کیا. جیسا ایک مثال میں دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو ہم کو فجر میں اٹھاؤ، فجر میں اٹھاؤ، گھر میں چلتا ہے وہ، فجر میں اٹھاؤ، فجر میں اٹھاؤ، ڈنڈے سے مارو میرے کو فجر میں، پانی ڈال دو میرے کو فجر میں، میرے کو برف کے اندر ڈبا دو فجر میں. اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے انسان نہیں اٹھتا. آپ 50 الارم بھی نہیں لگائے تو نہیں اٹھتے. آپ کیسے اٹھتے فجر میں؟ اندر سے بولتے نا حکی اٹھنا، مجھے فجر میں اٹھنا ہے، مجھے فجر میں اٹھنا ہے. آپ بولیں گے ایسا تو کیسا ہوں گا؟ تو اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. آپ بڑے ایکسائٹیڈ تھے ایک سفر کے لیے، ایک گھومنے جانا تھا، ایکسائٹیڈ، اور صبح ٹرین 6 بجے، 3 بجے رات میں اٹھ کے بڑے آتے بچے. کیسے اٹھے ہو؟ مائنڈ کو تیار کر دیا تھا کہ صبح اٹھنا ہے، صبح اٹھنا ہے، صبح اٹھنا ہے. تو مائنڈ کو تیار کرنے کے بعد ساری چیزیں ہوتی ہے. تو کوئی بول رہا فجر میں میرے پہ پانی ڈال دو، فجر میں کو ڈبا دو، فجر میں میرے ساتھ یہ کرو، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ یہ سوچ کے سو کہ فجر میں مجھے اٹھنا ہے، تو آپ دیکھیں گے آپ کو اٹھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ہم سوچ کے نہیں سوتے. تو رمضان کے اندر بھی سیم ہے. رمضان کو آپ یہ نہیں کہ اب یہ کر لوں، امی کو تو یاد دلانا رمضان کیا، تم یاد دلانا رمضان میں، امی تم یاد دلانا میں رمضان میں کیا تم اٹھا. نہیں، اس سے نہیں ہوگا. مجھے خود سوچنا ہے کہ مجھے اندر سے چینج لانا ہے. مجھے سیلف جس کو کہنا ہے انٹروسپیکشن کر کے پلاننگ کرنا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لے کر پلاننگ کرنا ہے. تب رمضان سے وہ تقوی اختیار ہوگا جو روزے کا مقصد تھا، لعلکم تتقون، کہ روزے ہم کو اس لیے دیے گئے تھے ہم تقوی اختیار کریں. تو ہم نے رسمی رمضان کے فائدے اٹھائے اور اٹھا رہے ہیں، اور حقیقی نہیں اٹھا رہے. اور اتنے رسمی فائدے اٹھا رہے ہیں، اور اتنا مشہور ہو گیا رمضان ہمارے رسمی فائدوں سے کہ آپ سب اسی گواہی دیں گے کہ رمضان آتا ہے تو ہم کو کب پتہ چلتا ہے. وہ چیز جو ہے صحیح غلط ہے وہ میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کب پتہ چلتا ہے. بچوں کو جب پتہ چلتا ہے اب نکڑ پہ تندور لگنا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب رمضان کھانے سے پہچانا جا رہا ہے. پھر کب یاد آتا ہے؟ ساری بچی کچی اور بند دکانیں بھی چالو ہونا شروع ہو جاتی ہے نا. مارکیٹ میں وہ پرانا کھنڈر تھا، وہاں بھی ٹٹر ڈال کے دکان لگ گئی. فلاں جگہ یہ تھا، ارے یہ تو کتنے دن سے بند تھا، یہ بھی کھل گیا. ارے فلاں جگہ 4 نئی دکانیں، اشتہارات آنا شروع ہو گئے. ارے رمضان آ رہا ہے کیا؟ تو رمضان یاد آیا. مطلب شاپنگ سے رمضان یاد آیا، کھانے سے رمضان یاد آیا. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ قوموں کو بھی سمجھ میں آ گیا مسلمان رمضان کو اسی چیز سے یاد کرتے، تو لہٰذا وہی پریپریشن اور تیاریاں وہ بھی کر رہے ہیں نا. خود ود ان کمیونٹی ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ لوگ اس سال اس مہینے خریدتے ہیں، تو ہم لوگ بھی اپنا بزنس پروموٹ کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں. غلط کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. لیکن سوال ہی کیا قوم کا شیوا یہی ہونا چاہیے تھا. یہ اصل چیز ہے. مطلب دکانداروں نے، بزنس مین نے تو الحمدللہ اتنے انتظامات کر دیے کہ سحر کا بھی انتظام اور افطار کا بھی انتظام ہے نا.
لکھا ہوا بھی رہتا ہے کہ ہماری دکان میں افطار کا انتظام بھی رہیں گا، تاکہ جو عورتیں گھر سے باہر نکلی، مرد تو مسجد میں چلے جاتے ہیں، مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، تم بھی سحر کر لو، افطار کر لو بھائی ہمارے پاس، اس لیول تک۔ اور افطار سحر کے لیے تو ماشاءاللہ خریداری رات میں شروع ہو رہی ہے، 1-2 بجے تو سحر تو باہر کسی نہ کسی ہوٹل میں ہو ہی جا رہی ہے۔ تو رمضان جاگنے کا مہینہ ہو گیا، رمضان شاپنگ کا مہینہ ہو گیا، رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہو گیا، رمضان نئے ہوٹل وزٹ کرنے کا مہینہ ہو گیا، رمضان نئی دکان اور وہ کرنے کا مہینہ ہو گیا، رمضان خرید و فروخت کا، یہ سب ہو رہا۔ رمضان گھر میں نئے پردے لگانے کا، بیڈ شیٹ بدلنے کا، فلاں کرنے کا، کشن لگانے کا، نئے یہ کرنے کا، فرنیچر چینج، سب ہو رہا ہے، لیکن تقوی کیونکہ اس کی پلاننگ نہیں ہے، اس کی سوچ نہیں ہے۔ تم یاد دلاؤ میرے کو تقوی کے بارے میں، آپ یاد دلا دیں روزے کے بارے میں، آپ اٹھا دینا میرے کو فجر، یہ نہیں ہوگا۔ کمیونٹی کو پہلے تھاٹ پروسیس سے ہی رمضان میں داخل ہونا پڑے گا، اس سے پہلے کہ مجھے اس سے یہ فائدہ لینا ہے۔ اور رمضان کیسا تقوی آپ کو دیتا ہے معلوم آپ کو؟ روزہ آپ کو کیسا تقوی، رمضان سے بڑا روزہ کیسا تقوی آپ کو سکھاتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد آپ اس کو لالچ دیجیے کہ روزہ توڑ دے، توڑتا ہے؟ نہیں توڑتا، نہیں میں نہیں کر سکتا۔ کوئی دیکھ رہا ہے اس کو؟ ہاں، اکیلے میں بھی نہیں توڑتا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو میری بات کو سنے، انہوں نے اکیلے میں روزہ رکھ کے کچھ کھایا، وہ کبھی کبھار بچپن میں شرارت ایک الگ چیز ہے، وہ چھوڑ دیجیے، ہوتا ہے وہ بچپن میں ایک شرارت کا ایج رہتی ہے، آدمی کچھ بھی کرتا وہ چھوڑ دیجیے، لیکن اس کے بعد سے کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے سامنے بتا بھیجا کے کچھ کھا رہے ہیں، ایک بھی آدمی نہیں ملے۔ تو یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہی کرا نا، کون دیکھ رہا ہے اس کو؟ بتائیے کون دیکھ رہا مجھے؟ کوئی بھی۔ تو آیا نا تقویٰ، دیا نا روزے نے تقویٰ آپ کو سکھایا، بس اس کو کنٹینیو رکھنا پورا سال، یہ اصل مقصد تھا۔ ہم لوگوں نے رسمی طور سے 1 مہینہ اس کو تقوی کو اختیار کر لیا، سال بھر اس کو بھولا بیٹھے ہیں۔ اللہ کے لیے اس تقوی کو یاد رکھیے، رمضان کو لائف چینج کرنے کا موسم بنا تھا۔ میں رمضان سے پہلے تک یہ چیز کھاتا اور یہ چیز پیتا تھا، رمضان میں چونکہ حرام تھی چھوڑ دیا، روزے کی حالت میں 14 15 16 گھنٹے تک نہیں کھایا، الگ الگ جگہ کے الگ الگ روزوں کا ٹائم رہتا، 14 15 16 گھنٹے تک نہیں کھایا، اب میں اس کو کھاؤں گا ہی نہیں زندگی۔ ہو گیا فائدہ ہو گیا رمضان کا۔ میں نے رمضان بھر جو ہے گالی نہیں دی اپنے منہ سے، یہ برے الفاظ جو مجھے عادت تھی بولنے کی، میں رکا رہا۔ الحمدللہ رمضان کے بعد میری کنٹینیو رہی وہ عادت، اب میں منہ سے گندے الفاظ بولتا ہی نہیں۔ رمضان ہے، میں نے فلمیں دیکھنا، گانے سننا، بری چیزوں کو سننا، گالیاں سننا پہلے دیتا تھا، سننا بھی چھوڑ دیا۔ اب میرا فائدہ یہ ہو کہ بعد رمضان میں نہ گالی بری چیزیں سنتا ہوں، نہ دیکھتا ہوں، نہ میوزک سنتا ہوں، عادت ہوگی، تقوی اختیار کر لیا میں نے، اور یہ کنٹینیوس لائف میں۔ پھر کمزوری آتی ہے، ایمان مطلب ظاہر سی بات ہے، ایمان چڑھتا اور بڑھتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ پھر اگلا رمضان مجھے پھر جس کو کہیں گے تر و تازہ پھر کر دیں گے جو کمزوریاں آئیں گی، لیکن اس کا تو یہ تھوڑی کہ رمضان بھر ایمانی تقاضوں کو پورا کیا، رمضان آتے 0 پہ چلا جائے، پھر اگلا رمضان آئے پھر دکان کھلی، پھر 1 مہینہ چلی بند ہوگی، نہیں، کھلی رہی اور آگے ایکسٹینشن ہوتا رہا، بڑھتا رہا اور آگے بڑھتا رہا اور آگے بڑھتا رہا، یہ معنی ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں قرآن میں جو رمضان کا یا روزے کا جو فائدہ بتایا گیا ہے، جو روزے ہم پہ فرض کیے گئے، جو ہم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی اختیار کریں۔ اور ہر امت میں روزے کا تصور کچھ نہ کچھ حد تک باقی ہے۔ اب ہر مذہب میں دیکھیے روزے کا تصور ہے، بھوکے رہنے کا، رب کے لیے، اللہ کے لیے خالص تصور سب کے پاس۔ ہمارے پاس جو تصور ہے یہ اپنے آپ میں ان کے مطابق ایکسٹریم ہے، اور ساتھ میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ سب سے مکمل طریقہ ہے، ایکسٹریم نہیں، یہ کمپلیٹ طریقہ ہے۔ کچھ لوگ نہیں کھا رہے تو 4 5 دن نہیں کھا رہے پی رہے، کچھ لوگ بول رہے گرم پانی پی سکتے، کچھ لوگ بول رہے فلاں چیز کھا سکتے، کچھ بول رہے فلاں کر سکتے۔ ہمارے پاس جو ہے پرفیکٹ طریقہ ہے اس کا، جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، جیسا اس نے پہلے بھی لوگوں پہ فرض کیا تھا۔ بہرحال تو لہٰذا تقوی اختیار کرے، بھوکے اور پیاسے رہے، ورنہ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رکھیں گے جس کے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی غرض نہیں ہے، اللہ کو ضرورت ہے کہ آپ کے بھوکے پیاسے رہنے کی، نہیں، تقوی اختیار کرنے کے لیے کیا تقوی کی عادت ڈالی گئی، اللہ کے لیے کھانا پینا نہیں کھایا، حلال چیز کو بھی پورا نہیں کیا، اور اللہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تب بھی نہیں کیا، تو ویسے ہی اللہ کے لیے نمازی بن جائے، اللہ کے لیے جھوٹ نہ بولے، اللہ کے لیے بری چیز نہ سنے، اللہ کے لیے بری چیز نہ دیکھے، لائف ٹائم یہ اچیومنٹ ہمارا ہو، ہم اس کو حاصل کر لیں۔ پھر جو تھوڑی بہت کمزوریاں آ جائے، اگلا رمضان آئے گا پورا کریں گا، تو ابھی ہم کو سب سے پہلے اپنے آپ کو جگانا اور جھنجھوڑنا ہے۔ وہ صبح فجر میں اٹھنے والا جو بولا نا پانی میں ڈال دو، ویسا نہیں، مجھے اٹھنا ہے، مجھے اٹھنا ہے، مجھے اٹھنا ہے۔ تم پانی ڈال دو، میں الارم لگا دیتا، اس سے نہیں اٹھتا آدمی، وہ اندر سے جس کو بولتے ہیں جذبہ جگانا کی تقوی، یہ رمضان میں یہ کروں گا انشاءاللہ اور زندگی میں باقی رکھوں گا، یہ کرنا ہے۔ رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیجئے۔ رمضان کی تیاریوں میں جو ہے جیسے میں نے کہا سفر وغیرہ کم کر سکتے تو کر دیجئے، بیماری وغیرہ ہے تو دواؤں کا ایڈجسٹمنٹ کیسا کریں گے وہ چیک کر لیجئے، صحت کو اپنا اچھا رکھیے، بی ریڈی جس کو بولتے ہیں، تیار ہو جائیے۔ اگر صدقہ دیتے تو صدقے کے لیے ایکسٹرا پیسے جمع کر کے رکھ لیجئے، اگر زکوٰۃ اس مہینے نکالتے تو زکوٰۃ کا انتظام ہو گیا کیا پورا چیک کر لیجئے، ورنہ پتہ چلا ان ٹائم پر بزنس سے پیسہ لگ گیا، فلاں لگ گیا، اب پیسہ نہیں ہے، اللہ کو
زکات کو تاخیر مت کیجیے. 355 ڈیز گزرے کی زکات ہو گئی, اس سے پہلے دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں ایڈوانس, لیکن 355 ڈیز دا لمٹ, کیونکہ ہم ایک چاند کے سال سے دیتے ہیں نا, لونار کیلنڈر میں 355 اپروکسیمیٹلی ڈیز ہوتے ہیں, 10 دن کم ہوتے ہیں. سولار میں جو ہوتا ہے, جو سورج سے چلتا ہے, اس میں 65 ہوتے, 300 اس میں نہیں ہوتے بس. لہٰذا اس کے لیے تیاری ہونا ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے. تو لہٰذا ابھی ریڈی جس کو بولیں گے, اب تیاری کر لیجیے کہ رمضان آ رہا ہے اور مجھے یہ کام کرنا, یاد رکھیے. اب رمضان کے اندر سب سے پہلے فکر, سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی وہ یہ ہے کہ ابھی دواخانہ جانا ہے, ابھی دواخانہ جانا ہے, یا ابھی کوئی بابا کے پاس جانا ہے, یا ابھی کوئی مالش کے پاس جانا ہے, یا ابھی کوئی, مطلب سمجھے نا, مطلب فرسٹ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ پہلے کسی حکیم, کسی وید, کسی ڈاکٹر کی سوچتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا کیجئے, جیسی ایسا کوئی مسئلہ ہو, سب سے پہلے قرآن کو دم کرنا, قرآن کو پڑھنا, اللہ میں پناہ مانگنا, وہ دعائیں یا وہ صورتیں جن کی یہ فائدے بتائے کہ وہ کرنا, اور پھر ساتھ میں دنیاوی تمام تدبیریں بھی اختیار کرنا. آپ سمجھ رہے ہیں, جیسا کوئی ہنگامی صورت ہوتی ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے, لوگ چیختے ہیں, چلاتے ہیں. اب ہنگامی صورت ایکسیڈنٹ کی شکل میں ہو سکتی ہے, ہنگامی صورت کوئی چیز کولیپس ہو گئی تو ہو سکتی ہے, ہنگامی صورت آپ گرے ہو سکتی, ہنگامی صورت لوگوں کو کچھ ہو گیا ہو سکتی, ہنگامی صورت سمجھ رہے کسی کو زہر کا اثر ہو سکتی. تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے, اللہ کا ذکر کریں گے, اور اس کے بعد تمام تدبیریں, جا کر ایکسیڈنٹ والوں کو اٹھانا, سمجھ رہا, ان کو دواخانے پہنچانا, ان کو دلاسا دینا, ان پر صورتیں پڑھ پڑھ کے دم کرنا, جو کچھ یہ سب چیزیں آپ کر سکتے. لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے, لوگ چیختے ہیں, چلاتے ہیں, باپ کو یاد کرتے ہیں, ماں کو یاد کرتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کرتے. تو میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ کیا کیجیے, جو طریقہ بتایا گیا سنت سے اس کو شروع کیجیے, اور اس کے بعد تمام چیزیں کرنا, جو بھی تدبیر ہے وہ کرنا, اس سے اسلام نہیں رکتا. لیکن ہمارے پاس شروعات کیسا ہوتی, کسی بڑے ایکسیڈنٹ کو دیکھ لیا آپ نے, کسی کوئی ہنگامی صورت کو دیکھ لیا تو ارے باپ رے, آپ سمجھ, یا اگر عورت ہوں گی تو اما گے, سمجھ رہے, یہ سب چیزیں ہوتی, یا بلے رے, کیا میننگ ہوتے نہیں معلوم. لیکن وہیں اگر اللہ اکبر کہہ کر تمام تدبیریں پھر کر, آپ دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, بیماروں کو لے جا رہے, ایکسیڈنٹ ہو تو ان کو نکال رہے, گاڑیوں کو الگ کر رہے ہیں, ہنگامی صورت کو گھر گر گیا, کوئی چیز کچھ بھی ہو گیا, لوگ پریشان ہو گئے, بجلیاں چمکنا شروع ہو گئی, بادل آ گئے, زبردست طوفانی ماحول بن گیا, سورہ فلق سے ناچ پڑھ کے دم کر لیا. ہم لوگ یہ سب بعد میں کرتے ہیں. مطلب شروعات کیسی ہوتی ہے کہ چلو بھاگو اب اس کے نیچے, کس کے نیچے پناہ گا, مطلب کوئی گھر کے اندر بھاگو, کسی جگہ میں جا کے چھپو, کرنا ہے, وہ بھی تدبیر ہے. لیکن سٹارٹ کیا کرتے ہیں ہم لوگ, دنیاوی تمام چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بالآخر پھر اس طرف جایا جاتا ہے جہاں سے شروعات ہو کر پھر اس طرف بھی جا سکتے تھے. یہاں پاس کیا ہوتا, ارے تکلیف ہو رہی تھی, مطلب آپ دیکھیے, باپ, ماں, پڑوسی, اڑوسی, ان کو یاد کیا جا رہا ہے, آپ اللہ کا ذکر کرتے, اللہ ہو, یا آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں ہاتھ پہ, اور اس کے بعد تمام تدبیریں جو دنیاوی اختیار کر سکتے آپ. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں. اسی طرح اس بات کو بھی ہم ذہن میں رکھ لیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی, اور وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی بیماری نہیں جس کی دوا نہیں, یاد رکھیں, مطلب ہر بیماری کا علاج, ٹھیک, لیکن اس کو آپ کو اور ہم کو انسانوں کو کیا کرنا پڑے گا, تلاش کرنا پڑے گا. یاد رکھیں, ہر بیماری کا علاج, اس کو ہم کو بس تلاش کرنا ہے, یاد رکھیے, یہ بڑی اہم چیز ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا نازل نہ کی ہو. تو بیماریوں کے تعلق سے بھی کوئی ایک روایت میں تھا, بیماریاں نازل ہوتی ہے. یہاں بھی کہا کہ ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری, تو ایسی کوئی بیماری جو اتری نہیں, مطلب بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دوا بھی نازل کی ہے, دوا بھی اتاری ہے. اس بات کو ہم سمجھ لیں. بیماریاں کیسے نازل ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے, یہ تمام چیزیں غائب کی ہیں, اور غائب کی باتوں کو میں سمجھا نہیں سکتا ہوں آپ کو, بس آپ اس پر ہم کو ایمان لانا ہوتا. اللہ نے اتارا مطلب اتارا. اور روایت میں الفاظ اس طرح سے آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سال میں ایک رات آتی ہے جس میں اللہ رب العزت بیماریوں کو نازل کرتا ہے. ٹھیک, اور پھر جو بیماریاں نازل ہوتی ہے, ایک روایت میں آتا ہے, وہ گھومتی ہے اور کھلے برتنوں کی طرف جاتی ہے. تو جو برتن کھلا مل جاتا ہے داخل ہو جاتی ہے, جو مشکی پانی کی تھیلی ہوتی تھی اس زمانے وہ کھلی ملتی ہے, اس میں داخل ہوتی ہے. تو لہٰذا کہا جب تم رات میں سو تو کھانے کے برتنوں کو, مشکیزوں کو باندھ کے کھانے کے برتنوں کو ڈھانک کر سو. اگر ڈھانکنے کو پتیلا یا کوئی سامان نہ ہو تو کم از کم کچھ نہ سے کھڑی چیز تو بھی رکھ دو, مطلب پورے برتن پہ نہیں بھی آئی تو کم از کم سم تھنگ. اب آپ بولیں گے بھائی بیماری ہے تو وہ تو جراثیم ہے, بیکٹیریا ہے, وائرس ہے, یہاں سے گھس سکتے, وہاں سے گھس سکتے, ٹھیک ہے, وہ سب چیزیں ٹھیک ہے. لیکن اللہ رب العزت نے جب اتاری ہے تو اللہ نے اس کو بتایا کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے, اور اللہ نے اس کو روکا ہے, تو یہ بتا دیا گیا اس بیماری کو کہ اس میں داخل ہونا جو کھلا برتن ہے.
جو بند ڈھکا ہوا ہے یا کم از کم ڈھکا ہوا نہ صحیح کچھ نہ کچھ کھڑا آڑا رکھا ہوا ہے، ہاں نہیں ہونا، رب العزت نے کہہ دیا وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن لوگ جب ان باتوں کو سنتے ہیں تو بہت ہنستے ہیں کبھی کبھار، خاص طور سے ہمارے نان مسلم بھائی اور کبھی ہمارے مسلم بھائی بھی جن کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے دین اور اسلام کی، تو بہرحال وہ ہنستے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو رب نے اس کائنات، اس دنیا، اس سارے سسٹم کا نرمان کیا ہے، جس کو کہیں گے بنایا تمام چیزوں کو، تو وہ اس نے ہر چیز کا ایک طریقہ رکھا ہے، تو بیماری اترنے کا طریقہ یہ ہے۔ اب اللہ کیوں بیماریاں اتارتا ہے؟ یہ انسانوں کے لیے آزمائش ہے اور ٹیسٹ ہوتی ہے، یاد رکھیے کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں یا بدگمانی رکھتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں یا برا سوچتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ اس میں ریاکٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتا ہے اور اسی کا بدلہ انسان کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بیماری جو نازل ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ کیوں بیماریاں نازل کرتا ہے؟ یہ انسانوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر ایسی آزمائش ہے تو نعوذ باللہ اللہ تو پھر بہت ظالم رب ہوا کہ لوگوں کو ایسے آزماتا ہے۔ نہیں، یاد رکھیں اگر ٹیچر آپ کو ایگزامینیشن کا پیپر میں اگر کوشچنز بہت ہارڈ لاتا ہے تو وہ آپ کو ایکچولی نیکسٹ فیز کے لیے تیار کر رہا ہے۔ جو دنیا میں آپ جاؤں گے، جتنا ہارڈ پیپر، جتنے مشقت سے اس ٹریننگ سے گزروں گے، اتنا زیادہ اچھا ریزلٹ ہوگا۔ ایک ملٹری میں آپ جاتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں، اور ملٹری کے اندر جو سلوک ہوتا ہے، جو نئے نئے جوان جاتے ہیں، جو ان کو ٹریننگ ہوتی ہے، کتنی ہارڈ ہوتی ہے نا، کتنی ہارش ہوتی ہے نا، جسمانی طور سے مار کر ٹریننگ، جسم کو اذیت اور تکلیف دے کر ٹریننگ، دن دن اور رات رات کھڑے رہ کر ٹریننگ، 20-20 30-30 کلومیٹر سوئمنگ کر کے ٹریننگ، تو آپ کیا بولیں گے کہ ملٹری والے ظالم ہیں؟ نہیں، آپ بولیں گے یہ پرشکشن، یہ جو محنت کرا رہے ہیں، یہ فیوچر میں ایک مضبوط انسان کے لیے، ایک زبردست انسان نکلے جو اپنے ملک کی حفاظت کرے، ہے نا۔ رب العزت بھی جب کوئی ٹیسٹ لاتا ہے تو اس کو ہم کیوں پازیٹیو نہیں لیتے، اس کو نیگیٹو لیتے ہیں؟ ایسا کیسا، اگر وہ محبت کرتا ہے رب تو پھر ہم کو آزمانا نہیں چاہیے، تو پھر ایسی ہونا چاہیے ہم ملٹری پولیس فورسز میں جائے، چونکہ ہمارا ملک تو ہم سے محبت کرتا ہے، لہٰذا ہم جائے بس بیٹھے اور مفت کے نوالے توڑتے رہتا تنخواہ لے کر۔ وہ محنت مشقت تیار، تو اللہ رب العزت بھی ہیومینٹی کو، انسانیت کو تیار کرتا ہے۔ کبھی بیماریاں ٹیسٹ ہوتی ہے تو کبھی بیماریاں کیا ہوتی ہے، انسانوں کے لیے وارننگ ہوتی ہے کہ سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، اپنے کرموں کو، اپنے ڈیڈز کو، اپنے اعمال کو بدل لو۔ بہرحال جو بیماری نازل ہوئی اس کی دوا بھی نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن سے علاج کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور روایت سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے، عائشہ سے فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور ایک عورت میرا علاج کر رہی تھی، ٹھیک، یا دم کر رہی تھی میرا، ٹھیک، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب سے علاج کرو، ٹھیک، مطلب وہ دم کر رہی تھی تو آپ نے کہا اللہ کی کتاب سے علاج کرو، ٹھیک ہے، تو پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ وہ دم کر رہی تھی یا کوئی علاج کی آپ نے کرو، لیکن اس سے کرو قرآن سے علاج کرو، ٹھیک ہے، تو قرآن سے علاج کرنے کا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یقیناً اس درس میں ہم بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، بس مختصر میں آپ کے سامنے جو 3 نکات کی شکل میں یہ درس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا نقطہ رکھوں گا قرآن جو ہے کن بیماریوں کے لیے شفا ہے، ہم وہ دیکھیں گے۔ دوسرا نقطہ ہم دیکھیں قرآن کی کون سی صورتیں اور کون سی آیتیں، بہت مختصر اس میں شفا بتائی گئی ہے، اور تیسرا پوائنٹ دیکھیں گے وہ مفید چیزیں جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، ٹھیک، تو یہ 3 پوائنٹ کی شکل میں انشاءاللہ آج کا ہم درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن کن بیماریوں کے لیے شفا ہے، کن بیماریوں کے لیے کیور ہے، کن بیماریوں کے لیے علاج ہے۔ تو یاد رکھیے قرآن روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں کے لیے علاج ہے۔ قرآن جسمانی اور روحانی، یا روحانی اور جسمانی، ذہنی یا جسمانی، جو بھی کئی الفاظ ادا ہوتے ہیں، فزیکل ڈیزیزز مطلب جو جسم پر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اسپرچل، مینٹل، جو بھی بولے سمجھو، جو کسی چیز کو چھو نہیں سکتے ہو، اس چیز وہ ساروں کا بھی علاج ہے۔ تو اسپرچل ڈیزیزز جو ہوتے ہیں جیسا چغلی، غیبت، کینہ، بغض، تکبر، یہ فزیکل نہیں ہوتے نا، یہ اندر ہوتے، دل کے اندر ہی گندی بیماریاں آتی، جھوٹ، یہ سب بیماریاں آتی ہیں، یہ بھی بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہے۔ جن، جادو، یہ بھی سب بیماریاں، اس کا بھی علاج ہے۔ اور وہیں جسمانی بیماریوں کا بھی یاد رکھیے یہ علاج ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ تو قرآن کن بیماریوں کا ہے شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اور روحانی۔ تو آئیے پہلے جو ہے روحانی بیماریاں یا مینٹل ڈیسیز یا اسپرچول آپ بولیے جو انسان میں کم، وہ قرآن اس کے لیے علاج ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ جو دل میں روگ ہو جاتے ہیں نا اس کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ تو دل کے بیماریوں کا علاج، اسپرچول ڈیسیزز، اس کا قرآن جو ہے علاج ہے، جس سے میں نے آپ کو بتا دیا کینہ، بغض، تکبر، یہ سب کہاں رہتا ہے؟ انسان دل میں ہوتا ہے۔ حسد،
اس کا مرکز کہاں ہے؟ دل ہی ہے انسان کی. دل میں بات آتی ہے، انسان کرتا ہے. یہ الگ بات ہے سائنسی اعتبار سے دل سوچتا سمجھتا ہے یا اس طرح سے ہوتا ہے، ابھی ہم ثابت نہیں کر سکتے. لیکن سائنس کو اگر ہم جانے دیں تو ایک لاجیکل میں بات کروں، ایک منطقی اگر بات کروں تو دل بھی سوچتا ہے، دماغ بھی سوچتا ہے. اس کی میں دونوں کی سوچنے کی دلیل آپ کو ابھی ایک مثال سے دیتا ہوں. کہ ایک انسان دکان پہ گیا اور کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے اور اس کو وہ چیز پسند آ گئی. مثال کے طور پر آج کے زمانے میں لے لیجیے، آپ ایک مال میں گئے اور آپ ایک سپر اسٹور کے سامنے جا رہے تھے اور وہاں جو ہے موبائل ہے جو ایپل کا جو آئی فون 12 ایکس پرو پتا نہیں یہ وہ جو بھی ماڈل ہے بہرحال وہ سامنے رکھا ہوا، تو دل ایک دم آپ کا اس پر آ جاتا ہے، دل اس پر آ جاتا ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے موبائل لے لو. اور یہ دل ہے، دل کی سوچ ایسی ہوتی ہے. فوراً ایک دوسرا خیال آتا ہے اور یہ خیال دماغ کا ہوتا ہے. جب دل یہ سوچتا ہے کہ یار یہ چیز میں لے لوں، ہاں، اور اس کی چاہت ہوتی ہے کہ اب تو مجھے لینا ہے، فوراً ایک نوک نوک ہوتی ہے دل میں اور دماغ بولتا ہے بیٹے ریٹ کا لیبل دیکھ لو. آپ سمجھ مطلب اس کی کاسٹ دیکھ لو. تو آدمی کاسٹ دیکھتا رہے 1,40,000 کا، جان دو بعد میں دیکھنے. تو آپ دیکھیے دو خیالات بیک وقت آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں. تو ایک کا تعلق دل سے ہے اور دوسرے کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے. دماغ ایک دم ریشنل جاتا ہے اور دل بس آ گیا تو آ گیا. مثال ہے گدھے پر بھی دل آ گیا تو آ گیا، کیا کریں گے. لیکن دماغ ویسا نہیں ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے، یہ سوچ ایک دم واضح ہے اور ہر چیز میں ایسی ہوں گی، ہر چیز کے اندر ایسی دماغ. آپ دل اور دماغ کی سوچ ایک وقت میں اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں. ایک ریشنل جاتی ہے اور ایک بالکل اللاجیکل. نہیں بھائی اپنے کو دعا سب یہ کرنا ہی ہے. جیسا مثال کے کسی کوئی لڑکی پسند آ گئی، مجھ کو اس سے شادی کرنا ہے، یہ تو دل کی کیفیت ہے. دماغ کا اللہ بیٹا اس کے ماموں چچا بھائیوں کو دیکھیں سیدھے ہو جاؤ. ایک ہی وقت میں دو خیال چلتے ہیں. یہ چیز ایک دم بالکل کامن ہے. تو سائنٹیفک بیسس نہیں پر دل کیسا سوچتا ہے، کہاں اسٹور کرتا ہے، کہاں پروسیس کرتا ہے، وہ اللہ والوں. لیکن دل بھی برکت سے سوچتا ہے، وہ بھی سوچتا ہے. کیسے ابھی ہم نہیں کرتے اس لیے. لیکن جتنی جو بیماریاں ہیں دل میں پنپتی، یاد رکھیے یہ اس کے لیے کیا ہے، شفا. یاد رکھیے کینہ، بغض، تکبر، حسد سب دلوں میں، اور اس کی شفا قرآن. نفاق، منافقت جو منافقین نے اختیار کی دل کی کیفیت تھی نا. ایمان کی تو ایمان کا مرکز دل ہے، اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، یہ مرکز ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پہلا قرآن جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، سمجھا، اس کا علاج. دوسرا طرح کہ قرآن جسمانی بیماریوں کا بھی علاج. لیکن یہ بات میں واضح کر دوں، قرآن سے جسمانی بیماریاں اور احادیث سے جسمانی بیماریوں کا علاج ہم تبھی کر پائیں گے پاسبلی جب ہم لوگ اس پر ریسرچ کریں گے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگوں نے اس چیز پر ریسرچ کو بالکل بند کر دیا ہے، ریسرچ کو بالکل ختم کر دیا. اب چونکہ اس پر ریسرچ ختم ہو گئی تو بہت ساری چیزوں کو سمجھنا مشکل ہے. بلکہ طب نبوی کے اندر کچھ باتیں آتی ہیں کہ فلاں جڑی بوٹی میں فائدہ ہے، فلاں چیز میں فائدہ ہے، لیکن وہ چیز آج کس کو بولتے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. سمجھ رہا بات، کیونکہ ریسرچ ورک نہیں. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے، مسلمانوں نے یونانی طب کو تو باقی رکھا، یونانی تو بھول گئے ان کے طب کو. یونانی میڈیسن دیکھیے آپ پوری اردو میں اور دنیا میں، مسلمانوں نے اس کو باقی رکھا. عربی میں ملیں گی، اردو میں ملیں گی آپ کو پوری. مطلب یونانی طب سمجھ رہے نا آپ، یونان کی جو میڈیسن ہے وہ تو باقی رہے گی. طب نبوی کہاں ہے بتائیے. طب نبوی کا وہی نسخہ ملے گا جو 750 سال پہلے لکھا ہوا ہے. اس میں جو باتیں بتائے گی وہ چیزیں کس کو بولتے ہیں آج کس کو بھی نہیں پتا. ہاں اس سے مراد شاید یہ ہوگا، اس سے مراد شاید. اس پہ ریسرچ ورک. جیسے حدیث میں آتا ہے کالے بیج میں موت کے علاوہ تمام چیزوں کی شفا ہے. کالا بیج سے مراد کلونجی جو ہم کھاتے ہیں، موت کے علاوہ تمام چیزوں کی شفا. ٹھیک ہے، لیکن اس پہ ایک ریسرچ ورک کی ضرورت ہے کہ کیسے، کس کے ساتھ ملتا ہے تو کس چیز میں شفا دیتا ہے، کس کے ساتھ ملتا ہے تو کیا کرتا ہے، آئل فارم میں کیسی شفا ہے، ڈرائی کھائے تو کیا ہوتا ہے، ویٹ کھائے تو کیا ہوتا ہے، فلاں دوا سے مل کے کیا اثر کرتا ہے، یہ کرے تو کیا ہوتا ہے، چھلکا نکال کے کھانے کا یہ اثر ہے، اندر کا. تو ریسرچ لگتی بھائی. اگر میں آپ سے کہوں تو مٹی کے اندر تمام مادے دنیا میں جو پائے جاتے ہیں وہ ملتے ہیں. بس ایسی مٹی اٹھائیں گے تو آپ کو لوہا، تانبا، سونا، چاندی مل جائیں گا کیا. اس کے مختلف مٹی کی اقسام ہے، وہاں جا کے مختلف قسم سے آپ کو گہرائی میں جانا پڑے گا، پھر مختلف قسم کی ٹیمپریچر پگھلانا پڑے گا، پھر مختلف قسم کی دھاتیں الگ الگ ہوتی جائیں گی. پروسیس ہے پورا. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے یہ سب چیزیں. تو قرآن بھی جسمانی شفا ہے. اللہ رب العزت دیکھیے کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے 82 میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ فرماتا ہے یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے مومنوں کے لیے تو سراسر شفا ہے. ٹھیک ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی. مطلب ظالموں کو تو خسارہ ہے یہ قرآن جو اس پہ ایمان نہیں لاتے، لیکن ایمان والوں کے لیے اس میں شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں لفظ شفا ہے. تو اس سے علماء لکھتے ہیں پورا قرآن تو روحانی شفا ہے، لیکن قرآن میں بہت ساری چیزیں جسمانی شفا بھی ہے، فزیکل ڈیسیزز کا بھی کیور ہے.
سمجھ رہا؟ تو لہٰذا اس پہ ایک ریسرچ ورک کی ضرورت ہے. تو وہ لوگ جو میڈیکل فیلڈ میں ہیں، میڈیکل سائنس میں ہیں، طب کے اندر ہے، حکیم خاص طور سے جو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا وہ کیا کرے، اس پر ریسرچ کرے، اور پھر قرآن جو جو چیزیں بتاتا ہے اس کے کیسے کیسے ہیومینٹی کو، انسانیت کو فائدے ہو سکتے ہیں، اس کو نکال کے انسانیت تک ان باتوں کو پہنچائے، اور قرآن میں جو اللہ نے کہا اس میں شفا ہے، وہ شفا لوگوں کو پتا چلے کس طرح سے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح دوسرا جو نقطہ آج ہم دیکھیں گے وہ یہ قرآن کے کس حصے میں، کس صورت میں، یہ بعض کون سی آیتیں ہیں یا کون سی باتیں حدیث میں بتائی گئی اس تعلق سے کچھ کہ قرآن کی فلاں چیز میں فائدہ ہے، وہ انشاءاللہ جیسے آپ کے سامنے رکھیں گے. تو قرآن کے کن صورتوں میں یا کن آیتوں کے اندر شفا کے تعلق سے بتایا گیا ہے، اور بہت چند دیکھیں گے، چونکہ ویسے تو میں نے ایک پورا اس پہ لیکچر رکھا ہوں، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. قرآن کے صورتوں کے فضائل، پھر ایک لیکچر ہے میرا قرآن کی آیتیں اور الفاظ کے فضائل، اس میں تو میں بہت ڈیٹیل میں گیا ہوں. یہاں بس شارٹ میں، تاکہ قرآن ایک بہترین دوا ہم لے رہے ہیں تو کیسے دوا ہے، کچھ چیدہ چیدہ جس کو بولتے ہیں، چنندہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو آئیے پہلا سورہ فاتحہ، قرآن کی پہلی سورت ہم دیکھتے ہیں، اسی کے فضائل دیکھتے ہیں. کتنے فضائل سے اس سے انداز ہوگا قرآن کی صورتوں کے، بعض آیتوں کے، بعض الفاظ کے کتنے فضائل ہے، خاص طور سے بیماری کے معاملے میں. ٹھیک ہے، تو سورہ فاتحہ کے تعلق سے ہم جانتے ہیں دو واقعات ہیں، تصر رکھتا ہوں چونکہ واقعے لمبے ٹائم اتنا نہیں. پہلا واقعہ صحیح بخاری کا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو عرب کے قبیلے پر سے گزر ہوا. اب قبیلے والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی، یاد رکھی، اور ان کو کچھ کھلایا پلایا نہیں اور لوٹا دیا قبیلے سے. میں صرف مفہوم رکھ رہا ہوں سرسری. اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو صحابہ تھے وہ قبیلے سے نکل کر ایک دوسری جگہ چلے گئے اور وہاں جا کے وہ رک گئے. پھر وہ قبیلے کے سردار کی ایک لونڈی دوڑی اور کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو بہرحال ہم کس طرح سے اس کا علاج کریں. ٹھیک، تو بچھو نے کاٹ لیا ہے، اور ایک صحابی اٹھے، کہا کہ میں اس کا علاج جانتا ہوں، انشاءاللہ میں اس کا علاج کروں گا. اور وہ آگے گئے، انہوں نے سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے ان پہ دم کیا، اور دم کر کے اس کو فائدہ ہوا. لیکن انہوں نے کنڈیشن لگا دی تھی کہ مجھے 30 بکریاں چاہیے، چونکہ وہ 30 صحابت ہیں، 30 بکریاں آپ کو دینی ہوں گی اس کے عوض، اس لیے کہ پہلے تو آپ نے ضیافت بھی نہیں ہماری کی، نکال دیا ہم کو بستی سے، 30 بکریاں دینی ہوں گی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے ان پہ دم کیا اور وہ اچھے ہو گئے. اس کے بعد جو ہے دوسرے صحابہ نے کہا کہ یہ بکریاں تو ہم نہیں لینے والے جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق سے مسئلے کا دریافت نہ کر لے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ مسئلہ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ مسکرائے اور فرما کے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے، اور پھر کہا ان بکریوں میں میرا بھی ایک حصہ رکھ دو. ٹھیک ہے، ایک لمبے واقعے کا بہت شارٹ سمرائز ورژن میں نے آپ کے ساتھ. اس سے پتا چلا انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، بچھو کے کاٹے کا علاج ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے چونکہ انہوں نے ضیافت نہیں کی تھی، انہوں نے کنڈیشن رکھ دی کہ مجھے کچھ دینا پڑے گا. 30 بکریاں ڈیمانڈ کی، وہ 30 لوگ تھے شاید. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، جب کیونکہ صحابہ نے کہا ہم تو بکریاں نہیں لیں گے چونکہ تم نے قرآن پڑھا، پیسے لے رہے اس کے بدلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ نے جواب دیا کہ میرا بھی حصہ رکھو، مطلب ہاں یہ جائز ہے اس طرح سے اگر کوئی علاج کر لے اور اس کے بدلے کچھ لے لے تو یہاں یہ واقعہ نے بتا دیا سورہ فاتحہ شفا ہے. ٹھیک، آئیے دوسرا واقعہ سنتے، اور یہاں اسپرچول کیور بھی تھا اور یہ فزیکل ڈیزیز تھا نا، بچو نے کاٹا تھا اور علاج کیا گیا، یاد رکھیے. دوسرا واقعہ ہم لیتے ہیں قرآن کس طرح سے بہترین دوا ہے، اس کے لیے جو ابو داؤد کی روایت ہے. روایت اس طرح سے ایک صحابی فرماتے ہیں، لمبا واقعہ یہ بھی، میں اس کا بس سمرائزڈ ایک ورژن رکھ رہا ہوں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے قبیلے پہ سے گزر ہوا، جب اس قبیلے پہ سے گزر ہوا تو وہاں ایک انسان کو لایا گیا، اور وہ انسان کو لا کر بتایا گیا کہ یہ انسان جو ہے پاگل ہے، اور اتنا پاگل تھا کہ اس کو بیڑیوں میں، زنجیر وغیرہ میں جو بھی طریقہ تھا باندھنے کا، اس کو جکڑ دیا گیا تھا. اور اس شخص کے لایا گیا اور کہا گیا کہ اگر اس پہ کوئی دم کر دے، اس کا کوئی علاج کر دے تو بہتر ہو جائیں گا. پھر ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں 3 دن تک وہاں رکا رہا، اور 3 دن تک اس پہ سورہ فاتحہ کا دم کرتا رہا، اور 3 دن تک سورہ فاتحہ کا دم کرنے کا اس شخص کو فائدہ یہ ہوا کہ وہ صحیح اور سالم ہو گیا، حشاش اور بشاش ہو گیا. مطلب وہ پہلے پاگل تھا، اور سورہ فاتحہ کے 3 دن دم کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انسان اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے اس صحابی کو اس کی اجرت بھی دی. اجرت سمجھتے ہیں آپ، کسی کام کرنے کے عوض کچھ کاسٹ اماؤنٹ دینا، تو انہوں نے اجرت بھی دی، یاد رکھیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اجرت کی تعلق سے سوال کیا گیا کہ اب یہ اجرت تو اس نے دے دی علاج کے بدلے، میں نے سورہ فاتحہ پڑھا، تب اس اجرت کا، اس اماؤنٹ کا میں کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کھاؤ، قسم مجھے عمر دینے والے کی، اور قسم ذات کی اس کے ہاتھ میں میری زندگی عمر دی مجھے، لوگ تو جھوٹا دم کر کے کھاتے ہیں اور تو نے تو جائز دم کیا ہے. تو کہا کھاؤ اس پیسے کو، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ لوگ تو جھوٹا دم کر کے کھاتے ہیں، تو نے تو سچا دم کیا، تو وہ اماؤنٹ لینے میں، اجرت لینے میں تیرے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کھا لیا. تو یہاں بھی پتا چلا سورہ فاتحہ کی فضیلت کی. سورہ فاتحہ فزیکل ڈیسیزز، ایک مینٹل بیمار تھا
پاگل تھا اور دوسرے آدمی کو بچھو نے کاٹ دیا. دونوں کے علاج کے لیے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ یاد رکھیے, یہ اس کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے. شفا کے لیے اس کو دم کیا جاتا ہے. جسمانی اسپرچول ڈیسیزز بولیے, مینٹل ڈیسیزز بولیے, یا بچھو وغیرہ زہریلے جانور کاٹ لے تو یہ سورہ فاتحہ ہم نے دیکھ لی بہرا. تو یہ بعض جو چیزیں تھی جس سے شفا حاصل کی گئی قرآن سے, اس کی ایک مثال تھی سورۃ الفاتحہ. چلیے سورہ بقرہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ مختصر رکھتا ہوں. سورہ بقرہ پڑھنے سے شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا. اور میں سوچتا ہوں شیطان کتنے سارے مصائب, مصیبتیں, پریشانیوں کا, بے برکتی کا, جادو کا اور عاصف زدگی کا اور جس کو کہیں گے نقصان کا باعث ہوتا ہے, آپ سب جانتے ہیں, یاد رکھیں. تو لہٰذا سورہ بقرہ پڑھنے سے صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اس لیے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. تو سورہ بقرہ کی ہم تلاوت کریں اور شیطان نہیں آئے گا, تو کتنے فائدے ہیں ہم جانتے ہیں. آیت الکرسی پڑھنے سے ایک فرشتہ ہماری نگرانی کرتا ہے, یہ بھی فائدہ ہے قرآن کا. اور آیت الکرسی سورہ بقرہ کا ایک حصہ ہم جانتے ہیں, 255 نمبر کی آیت ہے, یاد رکھیے. اور بہت ہی جلالی آیت جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے, اس کے بڑے فضائل اور بڑے فائدے ہیں. لیکن جلالی بولے تو آپ ڈر مت جائیے, لوگ جلالی بولتے ڈر جاتے. ہم لوگ چھوٹے تھے تو کس نے بول دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ بہت جلالی آیت ہے. جلالی بولے تو کیا, اس کو اکیلے کبھی نہیں پڑھنا. اکیلے پڑھے تو بولے اتنی جلالی آیت ہے, کسی نے پڑھ لیا تو ان کا چھت اڑ کے چلے گیا. تو ایسی سب باتیں سنے تھے, اتنا ڈرتے تھے کہ وہ یہ دعا اگر, جبکہ یہ بہت کامن دعا ہے, ہر تکلیف اور ہر دکھ سے نجات کا طریقہ ہے, اور یہ طریقہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی یونس علیہ السلام کو. لیکن وہ جلالی بولے تو اس سینس میں لے لی کہ وہ پڑھنا نہیں, اکیلے پڑھے تو ٹین اڑ جاتے تھے, کسی کی چھت اڑ گئی, اور ایسے واقعات سن لیے, کو مر گیا پڑھتے اس کو آیت کو, تو مطلب الٹا ہم کو بتا دیا گیا تھا. یہ بات بالکل کامن ہے, قرآن سے دوری کے لیے کئی ایسے مسائل ہمارے پاس ہیں. آپ نے سنا ہے حافظ قرآن بچوں کو نہیں بنانا, پاگل ہو جاتے بچے. بہت سے گاؤں میں لوگ حافظ قرآن صرف بچوں کو اس لیے نہیں بناتے کہ وہاں وہ ہے کہ بولے بچے پاگل ہو جاتے ہیں حافظ قرآن بنانے. بہت سی جگہ عورتیں صرف قرآن اس لیے نہیں پڑھتی کہ بولے قرآن پڑھنے سے جن ان پر حاوی ہو جاتا ہے. میں آپ کو دعوے سے بول رہا ہوں, کئی علاقوں میں عورتیں قرآن نہیں پڑھتی صرف اس لیے کہ جن لپٹ جاتا بولے قرآن پڑھتے, ہے نا. نماز بغیر جا نماز کی ہوتی نہیں, قرآن بغیر ریال کے پڑھا نہیں جا سکتا, یہ چیز چاہیے, وہ چیز چاہیے, ایسا گھر چاہیے, ایسی زمین چاہیے, ایسی جگہ چاہیے. اتنے کنڈیشن کی نہ قرآن کو پڑھتا ہے, نہ نماز کو پڑھتا ہے, نہ ان پہ چلنا بولے تو ایک محال ہے. مطلب اتنی لا علمی کی ایک صاحب ایک گھر میں میرا جانا ہوا, تو وہ کہنے لگے ہم بہت دنوں سے نماز نہیں پڑھے. تو کیوں نماز نہیں پڑھے, آپ تو بہت نمازی ریگولر پڑھتے تھے. نہیں بولے وہ جا نماز دھلی گئی نہیں. جا نماز سے نماز کا کیا تعلق ہے, کہیں بھی پڑھ لو, مٹی پہ پڑھ لو, زمین پہ پتھر پہ پڑھ لو, سلیب پہ پڑھ لو, صاف جگہ ہے تو پڑھ لو کہیں بھی.